میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے 2 ہفتے مجھے پخانا نہیں آتا، قبض ہے اور بھوک بھی لگتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اور ہمارے خاندانی پرانی بواسیر ہے، کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ تازہ انجیر تلاش کر، تازہ انجیر مل جاتی ہے بعض جگہوں پہ، اور کہا کہ تازہ انجیر، میں نے عرض کیا کہ اگر نہیں ملتی تو خشک انجیر کو پانی میں بھگو رکھ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو جتنا جی چاہے۔ آپ شاید حیران ہوں کہ میں نے ایک وقت میں 1 پاؤ انجیر بھی کھلایا، 1 کلو بھی انجیر کھلایا، 1 کلو 1 پاؤ انجیر کھلایا ایک وقت میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن؟ سردی ہو، سردی تو انجیر کو ایسے کھانا، اور گرمی ہو تو اس کو بھگو کے کھانا۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ خطہ ایسا ہے جہاں 3 مہینے سردی ہوتی ہے، 9 مہینے گرمی ہوتی ہے، ایسے ہے۔ تو اس کے مطابق میں آپ کو انجیر کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ اس کے مطابق میں نے اس کو کہا کہ انجیر کھا، اور بہت زیادہ کھا۔ وہ کہنے لگا میں دنیا کا ہر علاج کر چکا ہوں، میں نے اپنی دوا بتائی نہیں، میں نے قرآنی دوا بتائی ہے، اور یہ طب نبوی اور طب قرآنی ہے، اور انشاءاللہ تو کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے کہنے لگا میں 2-3 ہفتے میں نے کھائے ہوں گے، پھر چھوڑ دیے۔ آج 11 سال ہو گئے، پھر مجھے قبض نہیں ہوئی، اور میری آنتیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ جبکہ بعض اوقات وہ ایک قطرے ہوتے ہیں قبض کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک میرا گھر کا دوسرا فرد ہے، اگر وہ 3 قطرے سے 5 سے 6 یا کچھ قطرے زیادہ ہو جائیں تو اس کو موشن لگ جاتے تھے، 10 لگ جاتے تھے، اور میں اٹھا کے اس کا ڈھکنا کھول کے ساری بوتل پی لیتا تھا، پھر جا کے میری قبض کھلتی تھی۔ بواسیر پرانی ہو، آنتوں کی خشکی ہو، انجیر کمال چیز ہے۔ اور جوش کہتا ہے کہ مجھے کبھی ہیپیٹائٹس نہ ہو، اور جگر متاثر نہ ہو، اور کبھی میرے اوپر جگر پہ ورم نہ آئے، جگر سخت نہ ہو، اور کوئی ایسا گھڑی نہ آئے میرے اوپر کہ کہیں جی جگر کا آپریشن کرانا ہے یا جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، اس کے لیے 2 کروڑ 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ چاہیے، یا اپنے کسی گھر کے فرد کا جگر اس کا کاٹ کے اس کو لگانا پڑے گا۔ وہ انجیر سے دوستی کرے۔